آخر یاجوج ماجوج کون ہے؟ کیا یہ کوئی جن یا دیو یا کوئی جانور یا پھر کوئی ایسی مخلوق جسے نہ کسی نے دیکھا نہ جانا، یا پھر یہ ہم جیسے انسان ہیں جیسا کہ اسلامی تعلیمات میں بتایا گیا ہے؟ اصلی سوال یہ نہیں کہ یہ کیا ہیں، اصلی سوال یہ ہے کہ یہ کون ہیں اور کہاں ہیں۔ اسلام میں یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن اور حدیث دونوں میں کیا گیا ہے، اور اس فتنے کو قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بتایا گیا ہے، جن میں دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ اہمیت فی الوقت یہ جاننے کی ہے کہ اس فتنے کے بارے میں ایک پیشن گوئی قرآن میں بھی کی گئی ہے، جو کہ پوری ہو چکی ہے، جس پہ بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، جس کی ہم جلد وضاحت کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ قرآن میں یاجوج ماجوج اور ذوالقرنین کا تذکرہ شروع کیسے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے، کیونکہ عرب یہ جانتے تھے کہ یہودی ایک ایسی قوم ہے جن پر ایک کثیر تعداد میں انبیاء کا نزول ہو چکا تھا اور ان کے عقائد مسلمانوں کے عقائد سے مشابہت رکھتے تھے، لہٰذا یہود علماء سے مشاورت کرنا مناسب سمجھا گیا۔ مشورہ کرنے پر یہودی نے عربوں کو 3 سوال پوچھنے کا کہا۔ سوال نمبر 1، وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا؟ سوال نمبر 2، اصحاب کہف کون ہیں؟ سوال نمبر 3، روح کیا ہے؟ حالانکہ سوال نمبر 2 یعنی اصحاب کہف کون ہیں کا تفصیلی جواب قرآن کی سورہ کہف میں موجود ہے، لیکن قرب قیامت کے حوالے سے بھی اس سوال اور اس کے جواب کی بہت اہمیت ہے، جو کہ ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن فی الوقت ہم سوال نمبر 1 اور اس کے جواب پر غور کریں گے، اور جواب ملا قرآن میں اللہ کی طرف سے، سورہ کہف آیت نمبر 83۔ یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقرنین کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے میں ان کی تمہیں کچھ خبر دیتا ہوں۔ اس آیت میں جس شخصیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے ان کا نام ذوالقرنین ہے، اور یہ وہی شخصیت ہے جس کا سوال اس یہودی نے کیا تھا کہ وہ کون سا مسافر ہے جو دنیا کے 3 کونوں تک گیا۔ دور جدید کے اہل علم میں ذوالقرنین کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی اور مستند تحقیق کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ در حقیقت ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے فارس کے بادشاہ تھے، جن کو سائرس دی گریٹ اور قدیمی فارسی میں کورس کے نام سے جانتے تھے، اور یہ وہ واحد غیر یہودی شخصیت ہیں جن کے لیے مسیحا کا لفظ یہودیوں نے استعمال کیا۔ ذوالقرنین ایک ایسے بادشاہ تھے جن کی مثال تاریخ میں ان کے بعد نہیں ملتی۔ معلوم تاریخ میں وہ پہلے بادشاہ تھے جن کے نام کے ساتھ دی گریٹ یعنی سائرس اعظم لگا، اور وہ واقعی اس کے حقدار بھی تھے۔ ان کی سلطنت موجودہ دور کے پاکستان، افغانستان اور ایران سے لے کر یونان کے ساحلوں تک تھی۔ وہ یونانی فلسفی زینفون تھا جس نے سائرس دی گریٹ کی زندگی پر مبنی کتاب سائروپیڈیا لکھی، اور اس کے لیے سائرس کے نام کا استعمال کیا۔ جیسے کہ آج کے دور میں کئی سامی نام مغربی زبانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ داؤد ڈیوڈ بن جاتا ہے اور موسیٰ موزز، اسی طرح قدیمی فارسی سے لیا گیا لفظ کورس سائرس بن گیا، اور اس کتاب میں یہی لفظ استعمال کیا گیا۔ سائروپیڈیا کے لفظی معنی سائرس کی تعلیم بنتے ہیں۔ دور جدید میں اس کتاب کو پڑھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے جو کہ سیاستدان بننے کی خواہش رکھتا ہو، کیونکہ یہ کتاب سکھاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ کتاب امریکہ کے بانی بھی پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے کچھ ماہرین کا کہنا ہے امریکہ کے ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس میں بھی سائروپیڈیا کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس کتاب میں ذوالقرنین کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ ایک حیرت انگیز بات جو اس کتاب میں سامنے آتی ہے وہ ان کی زندگی کا ابتدائی دور اور اس میں حاصل کردہ تربیت ہے۔ زینفون بتاتے ہیں کہ سائرس در حقیقت پارسا کے بادشاہ کے بیٹے تھے، اور ان کی والدہ میڈیا سلطنت کی بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ ایک شاہی خاندان کے وارث ہونے کے باوجود ان کی تعلیم اور تربیت کا بیشتر حصہ ایک عام پارسا کے شہری جیسا تھا۔ پارسا میں بچوں کی تعلیم 5-6 سال کی عمر سے شروع کر دی جاتی، اور ان کو 2 تعلیمات دی جاتی، ایک اخلاقیات اور دوسرے قوانین۔ جب بچے 9 یا 10 سال کے ہو جاتے تو ان کو کچھ وقت کے لیے قاضی کے پاس بھیج دیا جاتا، جہاں وہ نہ صرف قاضی کو فیصلہ کرتے دیکھتے بلکہ خود بھی فیصلہ دیا کرتے۔ پھر بچوں کو فوج میں بھیج دیا جاتا، اور 15 سال کی عمر تک ہر ایک پر لازم ہوتا کہ وہ شہر کے میدان میں سوتے اور باری باری پہرا دیتے۔ پھر 15 سال کی عمر کے بعد جس کی بھی شادی ہو جاتی، صرف ان لوگ کو رات گھر گزارنے کی اجازت ہوتی۔ یہ تمام مراحل سائرس نے بھی اپنی ابتدائی زندگی میں گزارے۔ ایک اور بات جو ان کے بارے میں یہ کتاب پڑھ کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے وہ نہ صرف خوش مزاج
نیک عمل، بہادر اور ذہین تھے، بلکہ اعلیٰ کردار کے مالک بھی تھے۔ ایسے ہی اور بے شمار واقعات تفصیل سے اس کتاب میں موجود ہیں، جن میں سائرس دی گریٹ یعنی ذوالقرنین کے نہ صرف بچپن بلکہ جوانی اور بادشاہت کے حالات بتائے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کتاب ایک یونانی فلسفی زینوفون نے لکھی تھی اور یونان سے ذوالقرنین کی جنگ بھی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود زینوفون نے سائرس کی زندگی کو لے کر ایسی کتاب لکھی جس سے نہ صرف امریکی اور مغربی سیاستدان متاثر ہوئے بلکہ ایک اور مشہور یونانی بھی متاثر ہوا، جس کو آج ہم سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ جو کہ ذوالقرنین کے دور کے 200 سال کے بعد آیا، اور پھر سکندر اعظم بھی سائرس اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان تمام علاقوں کی طرف گئے جہاں ان کے ہیرو گئے تھے، اور فارس کو فتح کرنے کے بعد ذوالقرنین کے مقبرے پر قربانی بھی دی۔ سکندر اعظم نہ صرف ایک بت پرست تھا بلکہ فارس کے ساتھ قدیمی دشمنی کی وجہ سے جنگ بھی کی، جس میں سکندر فتح یاب ہوا۔ اس سب کے باوجود سکندر نے ذوالقرنین کے مقبرے پر انتہائی ادب اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ ذوالقرنین ایک ایسی قداور شخصیت ہے جن کا ذکر نہ صرف دنیاوی کتابوں میں بلکہ آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ تورات اور قرآن۔ ذوالقرنین لفظ جو کہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے وہ در حقیقت ایک لقب ہے۔ یہ لفظ کرن سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی ہیں سینگ، اور ذوالقرنین کے لفظی معنی ہیں دو سینگ والا۔ ایک اور لقب جو اسلامی تعلیمات میں ذوالقرنین نام کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ ذوالنورین ہے، جو لقب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، جس کے معنی ہیں دو نوروں والا۔ لیکن دو سینگ والا اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ذوالقرنین پارسا کے بادشاہ کے بیٹے تھے اور پارسا میدیا سلطنت کی ریاست تھی۔ جب ذوالقرنین بادشاہ بنے تو انہوں نے دیکھا کہ میدیا کے بادشاہ کا رویہ اپنی رعایا کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں اور وہ ضرورت سے زیادہ ٹیکس وصول کر رہا تھا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 550 قبل مسیح میں انہوں نے میدیا پر قبضہ کر لیا، پھر میدیا اور پارسا کو ایک سلطنت بنا دیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے۔ یہ اس دور میں تاریخ رقم کرنے کا ایک نمایاں طریقہ تھا۔ ہر ایک سینگ ایک ریاست کی نشاندہی کرتا اور دونوں کے ملاپ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دونوں ریاستیں یعنی میدیا اور پارسا ایک ہو چکی ہیں اور ذوالقرنین ان کے بادشاہ ہیں۔ جب ذوالقرنین کے مقبرے کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک مجسمہ دریافت ہوا جس میں نمایاں طور پر تاج میں دو سینگ لگے تھے۔ اگر دونوں سینگوں کے درمیان کندہ نقشوں پر غور کریں تو یہ دنیا کے وہی 3 حصے یا کونے ہیں جہاں ذوالقرنین گئے اور ان کو فتح کیا۔ ایک حصہ موجودہ دور کا افغانستان، بلوچستان اور ایران ہے، جبکہ دوسرا حصہ آرمینیا، آذربائیجان اور ترکی کا علاقہ، اور تیسرا حصہ عراق کا علاقہ ہے جو کہ بابل کہلاتا تھا، اور اس کی ریاستوں میں یروشلم بھی شامل تھا۔ ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ذوالقرنین کو یہودی کیسے جانتے تھے؟ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور فرسٹ ٹیمپل کو تباہ کر دیا اور وہاں کی تمام یہودی آبادی کو غلام بنا کر بابل لے آیا۔ بابل اس دور کی سب سے زیادہ با اثر ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی۔ پھر 539 قبل مسیح میں ذوالقرنین نے نہایت ہی کم مزاحمت کے ساتھ بابل پر اپنا قبضہ جما لیا۔ یہ بات مشہور ہے کہ قبضے سے قبل رات جب بابل کا بادشاہ اور اس کے درباری عیش و عشرت میں مصروف تھے تو اچانک ایک ہاتھ غیب سے بڑھا اور بابل کے بادشاہ کی بادشاہت ختم ہونے کا پیغام دیوار پر لکھ ڈالا۔ اسی عمل کی وجہ سے انگریزی فقرہ رائٹنگ آن دا وال یعنی ایک اٹل حقیقت مشہور ہے۔ یہ تمام تر واقعات تورات ڈینیل 5 میں موجود ہیں اور معلوم تاریخ میں یہ وہ پہلے اور آخری غیر یہودی ہیں جن کے لیے یہودیوں نے مسیحا کا لفظ استعمال کیا اور آج بھی کرتے ہیں۔ تورات میں ذوالقرنین کو ان کے نام سے بھی مخاطب کیا گیا ہے اور مخاطب کرنے کا انداز قرآن سے مشابہت رکھتا ہے۔ ائزیہ 45:1 میں لکھا ہے، تو پروردگار نے کہا اپنے چنیدہ کورس یعنی سائرس سے، جس کا سیدھا ہاتھ میں نے تھاما تاکہ وہ قوموں پر غلبہ پالے۔ مذکورہ بالا سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نہ صرف قرآن میں بلکہ تورات اور یہودی تاریخ میں بھی نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ عام طور پر اس دور میں جب بھی کوئی بادشاہ کسی جگہ پر قابض ہوتا تو وہاں پر قتل و غارت کرتا اور لوگوں کو غلام بنا لیتا اور طرح طرح کے مظالم بھی ڈھائے جاتے، لیکن ذوالقرنین کی وجہ شہرت کچھ اور ہی تھی۔ وہ ایک عادل۔ ہم نے جانا ذوالقرنین فارس کے بادشاہ تھے اور تاریخ ان کو کن الفاظ میں یاد کرتی ہے، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ یہودی ذوالقرنین کو ان کی بابل کی فتح اور وہاں کی یہودی آبادی کو آزاد کرنے کی وجہ سے جانتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں، جس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ عام طور پر اس زمانے میں جب بھی کوئی بادشاہ کسی جگہ کو فتح کرتا تو وہاں ظلم و ستم کی داستان لکھی جاتی
جوان اور بوڑھے مردوں کو قتل کر دیا جاتا اور جو بچ جاتے انہیں بچوں اور عورتوں کے ساتھ غلام بنا لیا جاتا اور بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں میں بیچ دیا جاتا۔ لیکن ذوالقرنین کا طرز عمل کچھ اور تھا۔ وہ ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ مشہور تھے، اور اس کا ثبوت تاریخ کے اوراق میں رقم ہے۔ بابل کو فتح کرنے کے بعد بابل کی مرکزی اور بالا ترین عمارت پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنا مشہور زمانہ فرمان جاری کیا، جس کی گونج آج کے دور میں بھی سنائی دیتی ہے۔ آج کا انسان سوچتا ہے کہ وہ تاریخ کے مقابلے میں اعلیٰ ترین معاشرتی اقدار تک پہنچ گیا ہے، جس کی ایک واضح مثال اقوام متحدہ کا قیام ہے۔ لیکن اقوام متحدہ کی مرکزی عمارت میں 2500 سال پرانا فرمان رکھا ہوا ہے، جو کہ مٹی کے سلنڈر پر کندہ ہے۔ اس فرمان کو دنیا کے سب سے قدیمی انسانی حقوق کے قوانین کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور یہ وہی فرمان ہے جو ذوالقرنین نے بابل کے مرکزی قلعے پر کھڑے ہو کر جاری کیا۔ اس زمانے میں کاغذ کی عدم دستیابی کی وجہ سے اس فرمان کو مٹی کے سلنڈر پر مختلف زبانوں میں، جو کہ ذوالقرنین کی سلطنت میں بولی جاتی تھیں، ترجمہ کر کے تقسیم کر دیا گیا۔ یہ بھی ذوالقرنین کی طرز حکومت کا حصہ تھا کہ وہ بجائے لوگوں کو فارسی بولنے اور لکھنے پر مجبور کرتے، وہ اپنے تمام تر قوانین کو ریاست میں بولے جانے والی تمام زبانوں میں ترجمہ کر کے بانٹ دیا کرتے، جس سے عوام کی ثقافتی قدریں مجروح نہیں ہوتی تھیں۔ اس سلنڈر کی نقلیں اقوام متحدہ کی عمارت اور ایرانی پارلیمنٹ میں رکھی گئی ہیں، اور اصلی سلنڈر برٹش میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اس سلنڈر پر کچھ قوانین لکھے ہوئے ہیں جو ذوالقرنین کی سلطنت کی بنیاد تھے۔ ادھر لکھا ہے، میں ذوالقرنین میری سلطنت کے تمام لوگوں کی تہذیب، ثقافت اور مذہب کا احترام کروں گا، اور اپنے تمام نائبین کو بھی ایسا ہی کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ میں غلامی کو ختم کرتا ہوں اور اپنی سلطنت میں غلاموں کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کرتا ہوں۔ اگر کسی نے بھی کسی کی حق تلفی کی تو میں حق تلفی کرنے والے کو سزا دوں گا اور مظلوم کو اس کا حق دلاؤں گا۔ میری سلطنت میں تمام لوگوں کو جو بھی مذہب یا پیشہ چاہیں اختیار کرنے کی اجازت ہے، بشرطے وہ کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو انٹرنیٹ جیسے معلوماتی نظام اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کے ہونے کے باوجود دنیا میں 45 لاکھ افراد غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ذوالقرنین نے 2500 سال پہلے ہی یہ ظالمانہ رواج اپنی سلطنت میں ختم کر دیا تھا۔ ذوالقرنین کے اسی رویے کی وجہ سے وہ اپنے دور میں نہایت مقبول تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ بابل میں داخل ہو رہے تھے تو بجائے مزاحمت کرنے کے لوگ ان کا استقبال کر رہے تھے۔ ذوالقرنین کئی نمایاں خوبیوں کے مالک تھے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اور جن کا ذکر جگہ جگہ قرآن میں موجود ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 84۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا کی اور اسے ہر چیز کا سامان بھی عنایت کر دیا تھا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے ذوالقرنین کو زمین پر بڑی پختہ بادشاہت عطا کی تھی۔ جیسے کہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کی سلطنت موجودہ دور کے پاکستان سے لے کر یونان کے ساحلوں تک تھی، اور اس دور میں دنیا کی 44% آبادی ذوالقرنین کی سلطنت کا حصہ تھی۔ ذوالقرنین نے پرسیپلس جیسے شہر کی بنیاد بھی رکھی، جسے اس دور میں دنیا کا امیر ترین شہر کہا جاتا تھا۔ پرسیپلس ذوالقرنین کی سلطنت کا ایک اہم دارالخلافہ تھا، اور اگر اس شہر کو اقوام متحدہ سے تشبیہ دی جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ یہاں لوگ سلطنت کی تمام ریاستوں سے بغیر کسی دباؤ کے آتے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے استطاعت کے مطابق بادشاہ کے لیے تحفے تحائف بھی لاتے۔ اس منظر کی جھلک پرسیپلس شہر کی دیواروں پر کندہ دیکھی جا سکتی ہے۔ پھر خواص اور نائبین مرکزی عمارت میں جمع ہو جاتے، جہاں ہر نائب مختص کیے ہوئے ستونوں کے پاس چلے جاتے اور اپنی ریاستوں کے مسئلے مسائل بیان کیا کرتے اور ان کا حل نکالتے۔ اس کے علاوہ ذوالقرنین اعلیٰ عسکری صلاحیتوں کے بھی مالک تھے، جس کی تربیت وہ بچپن سے ہی حاصل کر رہے تھے۔ یونان پر حملہ کرتے وقت راہ میں پانی آتا ہے تو بجائے کہ کشتیوں میں سوار ہو کر باری باری فوج کو ایک ساحل سے دوسرے تک پہنچاتے، ذوالقرنین نے تمام کشتیوں کو اکٹھا کر کے ایک پل کی صورت دے دی اور اس سے اپنی فوج کو گزارا۔ اسی طرح کی مثالیں ہمیں ذوالقرنین کی زندگی میں جگہ جگہ ملتی ہیں، جن سے ان کی ذہانت، بہادری اور عسکری صلاحیتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو کہ کافی حیرت انگیز ہے کہ جب بھی ذوالقرنین کسی علاقے پر قابض ہوتے تو بجائے فوج میں کمی واقع ہوتی، اس کے برعکس ان کی فوج میں اضافہ ہو جاتا، کیونکہ مقامی لوگ اور فوجیں ان کے احسن اور عادلانہ رویہ دیکھ کر ان کی صفوں میں شامل ہو جاتے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیت ذوالقرنین لقب استعمال کرنے کے بعد کا منظر بتا رہی ہے۔
یعنی میڈیا اور پارسا کو ایک ریاست بننے کے بعد کے حالات اور واقعات کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 85۔ وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ آیت نمبر 85 میں ہمیں ذوالقرنین کے اس سفر کا آغاز بتایا جا رہا ہے جو آخر کار ہمیں اس جگہ لے جائے گا جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کا محاسبہ کیا اور ایک مقررہ وقت تک ان کی راہ بند کر دی۔ قرآن میں ذوالقرنین کے سفر کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 85 2 بار پھر دہرائی جائے گی، یعنی وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ تینوں بار اگلی آیت میں سمت اور علاقہ تبدیل ہونے کی نشاندہی ہے، حالانکہ تیسری بار دہرائی جانے کے کوئی واضح اشارہ آیت میں موجود نہیں، لیکن اس وقت تک ذوالقرنین ایسے مقام تک پہنچ جاتے ہیں جس کے بعد صرف ایک ہی سمت میں بڑھنا ممکن ہے۔ یہ تمام باتیں آگے چل کے واضح ہو جائیں گی، لیکن فی الوقت ہم ذوالقرنین کے سفر کے آغاز کو دیکھتے ہیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 86۔ یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گیا اور اسے ایک کیچڑ نما چشمے میں غروب ہوتا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ نے کہا، اے ذوالقرنین، یا تم ان کو سزا دو یا ان کے لیے کوئی بہتر روش اختیار کرو۔ ان آیات میں جگہ جگہ علامتی اشارے ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ان کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا مطالعہ اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ ذوالقرنین لقب کا استعمال، جو بظاہر تو ایک نام ہے جو قرآن میں استعمال کیا گیا، لیکن جیسے موتی سمندر کی گہرائیوں میں ملتے ہیں، اسی طرح اس لقب کے پیچھے ایک اور بڑی حقیقت ہے جو کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، یعنی میڈیا اور پارسا کا ایک ہونا۔ ایک اشارہ آیت نمبر 86 کی افتتاح میں بھی دیا گیا ہے، یعنی سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ جیسے کہ صاف ظاہر ہے سورج مغرب میں غروب ہوتا ہے، لہٰذا اس سے مراد ہے کہ ذوالقرنین مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ ذوالقرنین کے دور میں جو علاقہ میڈیا سلطنت کے مغرب کی جانب آتا ہے وہ آرمینیا کا ہے، اور قدیمی آرمینیا آج کے آرمینیا سے 3 گنا بڑا تھا، اور یہاں 2 مرکزی ریاستیں تھیں، اور ان دونوں قوموں کا ذکر سورہ کہف آیت نمبر 87 اور 88 میں موجود ہے، جس کا ہم ذکر کریں گے۔ لیکن فی الوقت ہم آرمینیا اور اس علاقے میں موجود آبی ذخیرے کی نشاندہی کریں گے جس کا ذکر آیت نمبر 86 میں کیا گیا ہے۔ قدیمی آرمینیا موجودہ آرمینیا سے 3 گنا بڑا تھا، اور وہاں 3 بڑے آبی ذخیرے موجود تھے جو کہ جھیل ارمیہ، جھیل وان اور جھیل سیاوان ہیں۔ موجودہ آرمینیا میں صرف جھیل سیاوان یا سیوان ہے، اور یہی وہ جھیل ہے جس کی طرف ذوالقرنین بڑھے، جس کا اشارہ قرآن میں ہے۔ آج بھی لیک سیاوان یورو ایشیا کی سب سے بڑی جھیل تصور کی جاتی ہے، حالانکہ انسانی مداخلت کی وجہ سے اس کے حجم میں 44% کمی واقع ہو چکی ہے۔ آج بھی آرمینیا کے لوگوں کی پانی کی ضروریات اسی جھیل سے پوری ہوتی ہیں، اور یہ جھیل آرمینیا کے کل رقبے کا 5% حصہ ہے۔ قرآن میں جو اس جھیل کی پہلی خصوصیت بتائی گئی ہے وہ اس کی کالی رنگت یا کیچڑ نما ہونا ہے، تو یہ بات لیک سیاوان کے نام سے ہی صاف ظاہر ہے۔ جیسے کہ ہم جان چکے ہیں کہ قدیمی آرمینیا میں 3 جھیلیں موجود تھیں، جھیل ارمیہ، جھیل وان اور جھیل سیاوان۔ جھیل سیاوان کے نام کے 2 حصے ہیں، پہلا سیاہ جس کا مطلب ہے کالا، جو اس جھیل کے پانی کی کالی رنگت کی وجہ سے پڑا، اور دوسرا حصہ وان جو کہ جھیل وان سے لیا گیا ہے، مطلب دونوں حصوں کو ملا کر کالا وان بن جاتا ہے۔ ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ اس نام کا پہلا حصہ یعنی سیاہ فارسی زبان سے اخذ کردہ ہے، جو کہ فارس کے اس علاقے پر حکمرانی کی نشاندہی بھی ہے، اور فارس کی آرمینیا پر حکومت کے دور کو تاریخی حوالوں میں پرشین آرمینیا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ جو اس آبی ذخیرے کی دوسری خصوصیت بتائی گئی ہے وہ اس کا چشمے جیسا ہونا ہے، یعنی اس آبی ذخیرے کا پانی میٹھا ہوگا جو کہ جھیل سیاوان پر پورا اترتا ہے، اور اس کا پانی آرمینیا میں آبپاشی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا آغاز سوویت دور میں کیا گیا تھا۔ پھر آیت نمبر 86 میں ایک اور بات کا ذکر ملتا ہے جو کہ کافی غور طلب ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ذوالقرنین کو ان لوگوں پر جو ان کو وہاں ملے کہ وہ جیسا بھی چاہیں ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں، چاہے سزا دیں یا جزا۔ یعنی قرآن میں بھی اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے، جس کی جھلک تاریخ کے اوراق میں بھی دکھائی دیتی ہے، جیسے کہ وہ قوانین جو بابل کے سلنڈر پر کندہ ہیں، جن پر آج بھی عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا 2500 سال پہلے تھا۔ اب ہم جانیں گے کہ ذوالقرنین نے ان قوموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جن کا ذکر قرآن میں ہے۔